दूसरा कबीरा गुनाह नमाज को छोड़ देना, ये कबीरा गुनाहों में से है। अल्लाह अकबर। याद रखना, कुरान कहता है तुम कबीरा गुनाह छोड़ दो, हम तुम्हें इज्जत का ठिकाना जन्नत अता करेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज हर मुसलमान जन्नत में जाना चाहता है, लेकिन नमाज के लिए टाइम नहीं है, नमाज से कोसों दूर है। मैं बहुत लंबी इस पर भी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बार बार नमाज पर बात हो चुकी है, बहुत मर्तबा हो चुकी है, लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी कौम के जवानों अच्छी तरह से दिल के कानों से सुन लो। बल्कि यहाँ दो गुनाह को मैं एक साथ बयान कर दूं। एक हदीस है, फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के अंदर एक वादी है और उस वादी की कैफियत ये है। याद रखना मेरी कौम के जवानों, माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों गौर से सुनना, जिनको नमाज के लिए वक्त नहीं, जिनको नमाज के लिए टाइम नहीं, खुदारा ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। नरम नरम गद्दों पर नमाज को तर्क करने वालों 10 मिनट की नींद के लिए हमेशा की जहन्नम मत लो, 10 मिनट की सुकून के लिए हमेशा का अज़ाब मोल मत लो। आओ सुनो अपने नबी का फरमान। अल्लाह अकबर। कितना वाज़ेह बयान कर दिया गया जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट। अल्लाह अकबर। मेरे आका, आप सबके आका गैब दा नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर एक वादी है, जहन्नम के अंदर एक वादी है जिससे एक दिन में जहन्नम भी 5 मर्तबा पनाह मांगता है, जिससे जहन्नम भी पनाह मांगे। जहन्नम की आग जिससे पनाह मांगे, एक मर्तबा नहीं बल्कि 5 मर्तबा। सच्चे नबी सादिक व मसदूक ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम के अंदर उस वादी का हाल ये है, उसकी गर्मी का आलम ये है, अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाएं तो पहाड़ भी पिघल जाएं, पहाड़ भी उसमें पिघल जाएंगे। उसकी आग का आलम ये है। हालांकि दुनिया की आग पहाड़ों को नहीं जला सकती, लेकिन ये जहन्नम की आग है जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। जहन्नम जिससे दिन में 5 मर्तबा पनाह मांगे और पहाड़ जिसमें पिघल जाए, तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे आका ये बताएं कि वो जहन्नम का हिस्सा जिससे जहन्नम दिन में 5 बार पनाह मांगता है और उसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, उसमें अल्लाह किसको दाखिल करेगा, उसमें वो किसका ठिकाना होगा? तो गैब दा नबी फरमाते हैं, उसमें अल्लाह 2 लोगों को दाखिल करेगा। कौन 2 लोग? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नंबर 1 वो जो नमाजों को तर्क करता था, जो नमाजों को छोड़ देता था, उसमें उसको दाखिल किया जाएगा। और नंबर 2 जो हराम लुक्मा खाता था, जो हराम रोज़ी खाता था, उसको उसमें दाखिल किया जाएगा। यानी हराम खाने वाले और नमाज को तर्क करने वाले जहन्नम के उस हिस्से में डाले जाएंगे जहां पहाड़ भी पिघल जाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, जोहर को कारोबार की वजह से छोड़ने वालों, असर को खेलकूद की वजह से छोड़ने वालों, मगरिब की नमाज को बाल बच्चों की मोहब्बत में और इशा की नमाज को नींद और दोस्तों की मोहब्बत में छोड़ने वालों, मुझे बताओ, इतना कमजोर जिस्म है तुम्हारा और मेरा। यहाँ अक्सर लोग स्वेटर पहनकर बैठे हैं, कांटो पहनकर बैठे हैं। मेरे भाइयों मुझे बताओ, कोई शॉल ओढ़कर बैठा है, कोई कोट पहनकर बैठा है, हालांकि सर्दी इतनी नहीं है। मुझे बताओ, जिस्म कितना कमजोर है तुम्हारा और मेरा। जो काम दुनिया की जंगल की सर्दी बर्दाश्त न कर सके, वो जहन्नम के दहकते हुए शोले किस तरह बर्दाश्त कर सकेंगे? ये कोई कहानी किस्सा नहीं मेरे भाइयों। दूसरों से नफरत करने वालों, नफरतों को तकसीम करने वालों, दूसरों के साथ बेमुरव्वत बनने वालों, दूसरों के साथ खुदगर्जी करने वालों, क्या अपने आप से भी मोहब्बत नहीं है? 10 मिनट की नींद में अगर उठ करके कुर्बान कर दे तो क्या होगा? 10 मिनट जोहर में निकाल ले तो क्या होगा? 10 मिनट असर में निकाल ले तो क्या होगा? 10 मिनट मगरिब में निकाल ले तो क्या होगा? सोचो, जहां पहाड़ पिघल रहे होंगे, इस छोटे से वजूद का क्या बनेगा? इतना कमजोर वजूद जो मच्छर का डंक बर्दाश्त न कर सके, जो मक्खी का डंक बर्दाश्त न कर सके। मैं तो इतना कमजोर हूं कि मुझे डर लगता है, अगर कोई डांट दे तो भी मेरे आंसू ना रुके। बचपन में मेरे वालिद कभी डांट दे तो दिन भर आंसू नहीं थमते थे। इतनी कमजोरी है इंसान की। मैं सोचता हूँ, या अल्लाह, जो अपने बाप की डांट बर्दाश्त न कर सके, अल्लाह
اللہ اکبر، وہ اپنے اللہ کی جہنم کی بنی ہوئی آگ، وہ بھی جہاں پہاڑ پگھل رہے ہوں گے، بتاؤ کیسے برداشت کر سکو گے؟ میری بہنوں کا حال یہ ہے، اگر شوہر ڈانٹ دے تو رونے لگتی ہیں، آنسو بہ پڑتے ہیں۔ افسوس، کچن کے لیے تو 3 گھنٹہ نکالتی ہو، کچن کے لیے تو 4 گھنٹے نکالتی ہو، لیکن اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے۔ نہیں، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا نے کس کے ساتھ وفا کیا؟ جو ہمارے ساتھ وفا کرے گی۔ ارے نادان انسان، اللہ کو چھوڑ کر تو سب کو ٹائم دے رہا ہے، رب کے لیے ٹائم نہیں۔ نکلو اس گندگی سے، اور آج کی اس محفل کے اندر عہد کر لو، سردی ہو یا گرمی، برسات ہو یا موسم، کوئی موسم ہو، دن ہو یا رات، نماز کبھی ترک نہ کرنا، ورنہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہ کر سکے گا۔ خدا کے لیے آج توبہ کر لو میرے بھائیو، جہنم کے دہتے ہوئے شعلے وہ ہے جو آپ برداشت نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کے لیے وہ جہنم ہے جس پہ پہاڑ پگھلیں گے، جس سے جہنم دن میں 5 بار پناہ مانگے۔ دوسرا کبیرہ گناہ نماز کو چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا قرآن کہتا ہے تم کبیرہ گناہ چھوڑ دو، ہم تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت عطا کریں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز سے کوسوں دور ہے۔ میں بہت لمبی اس پر بھی گفتگو نہیں کروں گا، بار بار نماز پر بات ہو چکی ہے، بہت مرتبہ ہو چکی ہے، لیکن صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، اچھی طرح سے دل کے کانوں سے سن لو، بلکہ یہاں 2 گناہ کو میں ایک ساتھ بیان کر دوں۔ ایک حدیث ہے، فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اس وادی کی کیفیت یہ ہے، یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں غور سے سننا، جن کو نماز کے لیے وقت نہیں، جن کو نماز کے لیے ٹائم نہیں، خدا را یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ نرم نرم گدوں پر نماز کو ترک کرنے والوں 10 منٹ کی نیند کے لیے ہمیشہ کی جہنم مت لو، 10 منٹ کی سکون کے لیے ہمیشہ کا عذاب مول مت لو۔ آؤ سنو اپنے نبی کا فرمان، اللہ اکبر، کتنا واضح بیان کر دیا گیا جنت و جہنم کا کانسیپٹ۔ اللہ اکبر، میرے آقا، آپ سب کے آقا غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے ایک دن میں جہنم بھی 5 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، جہنم کی آگ جس سے پناہ مانگے، 1 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ۔ سچے نبی صادق و مصدوق نے فرمایا اے میرے صحابہ، جہنم کے اندر اس وادی کا حال یہ ہے، اس کی گرمی کا عالم یہ ہے، اگر اس میں پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں، پہاڑ بھی اس میں پگھل جائیں گے، اس کی آگ کا عالم یہ ہے۔ حالانکہ دنیا کی آگ پہاڑوں کو نہیں جلا سکتی، لیکن یہ جہنم کی آگ ہے جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ جہنم جس سے دن میں 5 مرتبہ پناہ مانگے اور پہاڑ جس میں پگھل جائیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا یہ بتائیں کہ وہ جہنم کا حصہ جس سے جہنم دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے اور اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، اس میں اللہ کس کو داخل کرے گا، اس میں وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو غیب دا نبی فرماتے ہیں اس میں اللہ 2 لوگوں کو داخل کرے گا۔ کون 2 لوگ؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نمبر 1 وہ جو نمازوں کو ترک کرتا تھا، جو نمازوں کو چھوڑ دیتا تھا، اس میں اس کو داخل کیا جائے گا، اور نمبر 2 جو حرام لقمہ کھاتا تھا، جو حرام روزی کھاتا تھا، اس کو اس میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی حرام کھانے والے اور نماز کو ترک کرنے والے جہنم کے اس حصے میں ڈالے جائیں گے جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ظہر کو کاروبار کی وجہ سے چھوڑنے والوں، عصر کو کھیل کود کی وجہ سے چھوڑنے والوں، مغرب کی نماز کو بال بچوں کی محبت میں اور عشاء کی نماز کو نیند اور دوستوں کی محبت میں چھوڑنے والوں، مجھے بتاؤ
اتنا کمزور جسم ہے تمہارا اور میرا. یہاں اکثر لوگ سویٹر پہن کر بیٹھے ہیں, کانٹوپ پہن کر بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, کوئی شال اوڑھ کر بیٹھا ہے, کوئی کوٹ پہن کر بیٹھا ہے, حالانکہ سردی اتنی نہیں ہے. مجھے بتاؤ جسم کتنا کمزور ہے تمہارا اور میرا. جو کام دنیا کی جنگل کی سردی برداشت نہ کر سکے, وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کس طرح برداشت کر سکیں گے؟ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں میرے بھائیوں. دوسروں سے نفرت کرنے والوں, نفرتوں کو تقسیم کرنے والوں, دوسروں کے ساتھ بے مروت بننے والوں, دوسروں کے ساتھ خود غرضی کرنے والوں, کیا اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے؟ 10 منٹ کی نیند میں اگر اٹھ کر کے قربان کر دے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ ظہر میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ عصر میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ مغرب میں نکال لے تو کیا ہوگا؟ سوچو جہاں پہاڑ پگھل رہے ہوں گے اس چھوٹے سے وجود کا کیا بنے گا؟ اتنا کمزور وجود جو مچھر کا ڈنگ برداشت نہ کر سکے, جو مکھی کا ڈنگ برداشت نہ کر سکے. میں تو اتنا کمزور ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر کوئی ڈانٹ دے تو بھی میرے آنسو نہ رکے. بچپن میں میرے والد کبھی ڈانٹ دے تو دن بھر آنسو نہیں تھمتے تھے. اتنی کمزوری ہے انسان کی. میں سوچتا ہوں یا اللہ, جو اپنے باپ کی ڈانٹ برداشت نہ کر سکے, اللہ اکبر, وہ اپنے اللہ کی جہنم کی بنی ہوئی آگ, وہ بھی جہاں پہاڑ پگھل رہے ہوں گے, بتاؤ کیسے برداشت کر سکو گے؟ میری بہنوں کا حال یہ ہے, اگر شوہر ڈانٹ دے تو رونے لگتی ہیں, آنسو بہ پڑتے ہیں. افسوس, کچن کے لیے تو 3 گھنٹہ نکالتی ہو, کچن کے لیے تو 4 گھنٹے نکالتی ہو, لیکن اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے. نہیں, یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا نے کس کے ساتھ وفا کیا؟ جو ہمارے ساتھ وفا کرے گی. ارے نادان انسان, اللہ کو چھوڑ کر تو سب کو ٹائم دے رہا ہے, رب کے لیے ٹائم نہیں. نکلو اس گندگی سے اور آج کی اس محفل کے اندر عہد کر لو, سردی ہو یا گرمی, برسات ہو یا موسم, کوئی موسم ہو, دن ہو یا رات, نماز کبھی ترک نہ کرنا, ورنہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہ کر سکے گا. خدا کے لیے آج توبہ کر لو میرے بھائیو. جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے وہ ہیں جو آپ برداشت نہیں کر سکتے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, کوئی برداشت نہیں کر سکتا. میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کے لیے وہ جہنم ہے جس پہ پہاڑ پگھلیں گے, جس سے جہنم دن میں 5 بار پناہ مانگے.